نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے خاص ہے جو ہمیشہ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان بھائیوں کے لیے یہ عمل خاص ہے جو ہمیشہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو آپ نے وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ ایک بار وظیفے کی ترتیب سن لیجئے کہ وظیفہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے پیارے دوستو، نماز 5 جگانہ ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ صبح اور شام دونوں ٹائم اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا مرتبہ پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں قرض جیسے عذاب سے نکال۔ اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی سورت، اتنا لمبی سورت نہیں ہے۔ آپ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں گے۔ پیارے دوستو، اگر یہ وظیفہ آپ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کے گھر میں کوئی بھی آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، گھر میں آپ کی اولاد میں بیٹا یا بیٹی، آپ کی گھر والی، آپ کی ماں، کوئی بھی بندہ، بھائی، کوئی بھی آپ کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے اور آپ کے قرض کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنا مسلمان قرض جیسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔